ریاضت کے یہی دن ہے، بڑھاپے میں کہاں ہمت۔ ریاضت کے یہی دن ہے، بڑھاپے میں کہاں ہمت۔ جو کچھ کرنا ہے اب کر لو، ابھی نوری جواں تم ہو۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج عرس قاسمی کے موقع پر صاحب البرکات کے قدموں میں بیٹھ کر ہم اپنے مشائخ اور مخدوم زادوں کی زیارت کر رہے ہیں۔ حضور سیدی سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ اپنے مشائخ کی زیارت کیا کرو، اس لیے کہ مشائخ کے چہروں کو دیکھنے سے دل زندہ ہوتے ہیں، اور یہ وہ سعادت ہے کہ جب مشائخ اپنی منزل کی طرف کوچ کر جاتے ہیں تو پھر اس کی کبھی قضا نہیں ہو سکتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے بزرگوں کا سایہ ہم سب کے سروں پہ دراز سے دراز پر فرمائے۔ آیہ کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے متعلق مجھے حق کہنے اور آپ تمامی حضرات کو مقصود کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اعتدال کی راہ اللہ اور اس کے رسول کو بہت پسند ہے۔ عام طور پر آپ کسی بھی چیز کو دیکھیں تو وہ آپ اس کو 3 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر جب کوئی کلی گلستان میں کسی پودے پر لگتی ہے تو آپ اس کو پھول کا بچپنا کہہ سکتے ہیں، اور جب وہ کھل جاتی ہے تو اس کو ہم پھول کا نام دیتے ہیں اور اس کو اس کی جوانی یا اس کا شباب ہم کہہ سکتے ہیں، اور شام ہوتے ہوتے جب وہ مرجھانے لگتی ہے تو ہم اس کا اختتام بڑھاپا یا اس کی موت کا نام اس کو دے سکتے ہیں۔ جس طریقے سے ایک پھول پر 3 دور گزرتے ہیں، اسی طرح سے انسان بھی 3 ادوار سے گزرتا ہے۔ ایک اس کا بچپنا ہوتا ہے، ایک اس کی جوانی ہوتی ہے، اور ایک اس کا بڑھاپا ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اعتدال کو پسند کرتا ہے، تو انسان جو 3 دور سے گزرتا ہے، بچپنا، جوانی اور بڑھاپا، اور پھر بڑھاپے کے بعد سوائے موت کے اور کچھ نہیں آتی۔ موت آتی ہے اس کے بعد اور انسان دنیا سے کوچ کر جاتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بندے کے بچپنے اور بندے کے بڑھاپے سے زیادہ اس کی جوانی کی زندگی پسند ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ اس کی تفسیر کرتے ہوئے بعض مفسرین نے فرمایا نعیم سے مراد بہت ساری چیزیں مراد دی گئی ہے۔ ایک اس کی تفسیر، ایک قول یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن تمہاری جوانی کے متعلق تم سے سوال فرمائے گا۔ انسان جب جوان ہوتا ہے تو جوانی کی اس کی جو کیفیت ہوتی ہے، نیند پر سوتا بھی ہے، پیٹ پر کھاتا بھی ہے، ہر غذا وہ کھا سکتا ہے۔ جب کوئی بچہ ہوتا ہے تو میٹھے کے حوالے سے بڑے کہتے ہیں بیٹے میٹھا نہ کھانا ورنہ تیرے دانت خراب ہو جائیں گے، اور جب انسان بوڑھا ہو جاتا ہے تو ڈاکٹر کہتا ہے میٹھا نہیں کھانا ورنہ آپ کی شوگر بڑھ جائے گی۔ عام طور پر ایسا ہی ہوتا ہے کہ انسان بچپنے میں ہر غذا نہیں کھا سکتا اور بڑھاپے میں ہر غذا نہیں کھا سکتا، مگر جوانی میں وہ ہر غذا کھاتا ہے۔ اسی طریقے سے بچپنے میں ہر کام نہیں کر سکتا، بڑھاپے میں ہر کام نہیں کر سکتا، مگر جوانی کے اندر وہ ہر کام کر سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جوان کسی قوم کا سرمایہ ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو جوانی بہت پسند ہے۔ ہندوستان کے دانشوروں کا کہنا یہ ہے کہ ہندوستان کے اندر 60% جوان بستے ہیں۔ اس سے پتہ چلا کہ ہندوستان میں اکثریت جوانوں کی ہے، اور الحمدللہ ہمارے اس مجمع میں بھی جوانوں کی اکثریت ہے۔ اس لیے میں جوانوں سے خاص طور پر مخاطب ہوں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم
اس کو لکھتے ہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی رات کوئی جوان پوری رات عبادت میں گزار دیتا ہے تو اللہ رب العزت فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ زمین اور آسمان کے درمیان ایک نور کی قندیل روشن کر دو. جب وہ نور کی قندیل روشن کی جاتی ہے تو اللہ کے معصوم فرشتے اس فرشتے سے سوال کرتے ہیں کہ یہ نور کی قندیل کس خوشی میں روشن کی گئی ہے. تو اس وقت وہ جواب دیتا ہے آج اللہ کے جوان بندے نے اپنی پوری رات کو اللہ کی عبادت میں گزارا ہے. اس خوشی کی وجہ سے اللہ رب العزت نے نور کی قندیل روشن کرنے کا حکم عطا فرمایا ہے. اللہ کے پیارے حبیب مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اس حدیث کے راوی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ اللہ کے محبوب نے فرمایا اگر کوئی جوان صبح کے وقت عبادت کرتا ہے تو وہ اس بوڑھے پر ایسی فضیلت رکھتا ہے جیسے مرسلین کو اللہ نے عوام پر فضیلت عطا فرمائی ہے. آپ اندازہ تو کریں ایک بوڑھے کی عبادت پر ایک جوان کی عبادت کو کس طریقے سے فضیلت دی گئی ہے. آپ اندازہ تو فرمائیں آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جوان صبح کو عبادت کرے تو اس کی عبادت بوڑھے کی عبادت پر اس طریقے سے فضیلت رکھتی ہے یا اس بوڑھے پر وہ اس طریقے سے فضیلت رکھتا ہے جیسے مرسلین کو اللہ نے لوگوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے. اس سے پتہ چلا کہ جوانوں کو اسلام نے عبادت پر ابھارا ہے کہ لوگ عبادت جوانی میں کریں. اس لیے کہ جب انسان جوان ہوتا ہے تو اس کے گناہ کرنے کی طاقت بھی جوان ہوتی ہے. جب انسان جوان ہوتا ہے تو اس کی نیکی کرنے کی طاقت بھی جوان ہوتی ہے. جب انسان جوان ہوتا ہے وہ اچھی انداز سے رکوع و سجود کر سکتا ہے. جب انسان جوان ہوتا ہے تو وہ زیادہ خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھ سکتا ہے. انسان جب اللہ رب العزت کی عبادت کرنے کے لیے بڑھاپے میں سوچتا ہے تو کبھی کمر کا درد رکاوٹ بن جاتا ہے, کبھی گھٹنوں کا درد رکاوٹ بن جاتا ہے, کبھی کوئی بیماری رکاوٹ بن جاتی ہے. آج میری قوم کے جوان یہ تصور کرتے ہیں مولانا آج جوانی میں رنگریلیاں کر لی جائے, جو چیز نیائے کر لیا جائے, راتوں کو نائٹ کلبوں میں گزار دیا جائے, کیرم کی گٹیاں الجاتے ہوئے جو ہے اپنی راتوں کو گزار دیا جائے, تاش کے پتوں میں اپنی راتوں کو گزار دیا جائے, ہوٹلوں پر اپنی راتوں کو گزار دیا جائے, کانوں میں ایئر فون لگا کر گانے سن کر اپنی راتوں کو گزار دیا جائے. جب بوڑھے ہو جائیں گے تو سچی توبہ کرنے کے بعد پھر ہم نیکی کی راہ پر لگ جائیں گے. میں اپنے جوانوں سے پوچھنا چاہتا ہوں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اور بڑھاپے کا انتظار کرنے والوں, کیا تم یہ گارنٹی لے کر کے آئے ہو کہ تمہیں بڑھاپا آئے گا بھی, اور اگر بڑھاپا آ بھی گیا اور اگر تم نے بڑھاپے کی عمر پا بھی لی تو کیا تم اللہ کی عبادت کر سکو گے؟ اس سلسلے میں بڑی پیاری حکایت لکھی گئی ہے. فرمایا گیا ایک شخص بڑھاپے کی وجہ سے جس کی کمر جھک گئی تھی وہ لکڑی دیکھتے ہوئے کہیں پر جا رہا تھا. جب تھک گیا تو اس نے اپنی لکڑی کو زمین پہ رکھا اور اس کی جھکی ہوئی کمر سے وہ تھوڑی دیر سستانے لگا. ایک جوان کو مستی سوجی, اس نے اس بوڑھے سے کہا بابا آپ کیا تلاش کر رہے ہیں, آپ کیا ڈھونڈ رہے ہیں؟ اس لیے کہ اس کی کمر تو جھکی ہوئی تھی. جھکی ہوئی کمر کو اس نے دیکھ کر کے بوڑھے کا مذاق اڑانا چاہا. اس لیے کہ آج کے جوان بوڑھے کا مذاق بھی تو اڑاتے ہیں, بوڑھوں کو اہمیت بھی نہیں دیتے. اللہ اکبر, جس وقت اس بوڑھے کے کانوں میں یہ سوال پہنچا کہ بابا آپ کیا تلاش کر رہے ہیں, جھکی ہوئی کمر سے آپ کیا ڈھونڈ رہے ہیں, وہ بوڑھا بڑا سنجیدہ تھا. حکمت تو یہی ہے سوال کیسا بھی منفی ہو جواب دینے کا انداز اچھا ہونا چاہیے. اس بوڑھے نے بڑی سنجیدگی کے ساتھ جواب دیا بیٹے میں اس وقت جھکی ہوئی کمر سے اپنی جوانی کو ڈھونڈ رہا ہوں. اس جوان نے جب یہ جواب سنا تو وہ بے چین ہو گیا اور مضطرب ہو کر کے کہتا ہے بابا کیا جوانی بھی ڈھونڈی جا سکتی ہے, بڑھاپا آنے کے بعد بھی کیا جوانی آتی ہے پلٹ کر, اور جوانی کو بھی ڈھونڈا جا سکتا ہے. اس وقت اس بوڑھے نے جواب دیا اے جوان جب تیری طرح میں بھی جوان تھا تو میں نے جوانی کی قدر نہیں کی, میں نے جوانی کی اہمیت نہیں جانی اور میں اپنی راتوں کو گناہوں میں گزارتا رہا, میں اپنے وقت کو برباد کرتا رہا.
جوانی میں عبادت کیا کرتا تھا۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے حبیب مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو جوان اپنی خوبصورتی کے باوجود، اپنے حسن کے باوجود، اپنی جوانی کے باوجود اپنے دامن پر گناہ کے دھبے لگنے نہیں دیتا اور اپنے آپ کو وہ جوانی میں گناہوں سے بچاتا ہے۔ بڑی معذرت کے ساتھ میں بوڑھوں کی بے ادبی نہیں کر رہا ہوں، لیکن عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بڑھاپے میں تو بڑے بڑے شرابی بھی توبہ کر لیتے ہیں، بڑھاپے میں تو انسان گناہ کرنے کے قابل رہ ہی نہیں جاتا، بلکہ کچھ کرنے کے قابل نہیں رہ جاتا۔ جب انسان کسی قابل نہ رہ جائے، وہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے تو بالکل اللہ اس کی توبہ قبول کرے گا۔ وہ رحیم و کریم ہے، ستار و غفار ہے۔ لیکن جب انسان کے اعضاء کسی قابل نہ رہے اور پھر وہ اللہ کی طرف پلٹے، اس سے بہت زیادہ بہتر ہے کہ انسان جوانی میں اللہ کی طرف پلٹے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی جوان اپنی خوبصورتی اور حسن کے باوجود اپنے دامن کو گناہوں سے بچاتا ہے، اپنے دامن پر گناہ کے دھبے لگنے نہیں دیتا اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، اللہ اس جوان کے حوالے سے فرشتوں پر فخر فرماتا ہے۔ فرشتوں دیکھو میرے اس جوان بندے کو، یہ میرا کیسا بندہ ہے، اور اللہ کی طرف سے اس کو یہ بشارت دی جاتی ہے، اے فرشتوں، اگر میرا حقیقی بندہ زمین میں دیکھنا ہے تو اس جوان کو دیکھ لو جو میری عبادت جوانی میں کر رہا ہے اور اس نے اپنے دامن کو گناہ کے دھبوں سے بچا رکھا ہے۔ یہی وجہ تو ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جن 7 خوش نصیبوں کو قیامت کے دن عرش کے سائے کی بشارت دی، اس میں سے ایک وہ جوان ہے جس نے اپنی جوانی کو پاک دامنی کے ساتھ گزارا اور اس نے اپنی جوانی کی حالت میں اپنے دامن دل پر گناہ کا دھبا لگنے نہ دیا۔ اللہ ایسے جوان کو قیامت کے دن عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ اندازہ تو کریں، مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی جوان اللہ رب العزت کی تقدیر پر راضی رہتا ہے اور اللہ رب العزت کی حرام کردہ چیزوں سے اپنے آپ کو بچاتا رہتا ہے اور حرام کاموں سے وہ بچتا رہتا ہے، ایسے بندے کے لیے اللہ رب العزت فرماتا ہے، اے میرے بندے، تو میرے نزدیک میرے بعض فرشتوں کی طرح ہے، کیونکہ تو نے اپنی جوانی کو گناہوں سے بچایا، تو نے اپنی جوانی کو حرام کاموں سے بچایا۔ اللہ فرماتا ہے تو میرے نزدیک میرے بعض فرشتوں کی طرح ہے۔ اور بعض محدثین تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ بندہ اگر اللہ کی خشیت کے ساتھ زندگی گزارے، تقوی اور پرہیزگاری کے ساتھ زندگی گزارے، تو اللہ اس بندے کو بعض فرشتوں سے افضل درجہ بھی عطا فرماتا ہے۔ یہ شان ہے جوانوں کی۔ لیکن آج کم نصیبی یہ ہے، آج حالات یہ ہیں کہ الگ الگ انداز، تو نے اپنی جوانی کو حرام کاموں سے بچایا، اللہ فرماتا ہے تو میرے نزدیک میرے بعض فرشتوں کی طرح ہے۔ اور بعض محدثین تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ بندہ اگر اللہ کی خشیت کے ساتھ زندگی گزارے، تقوی اور پرہیزگاری کے ساتھ زندگی گزارے، تو اللہ اس بندے کو بعض فرشتوں سے افضل درجہ بھی عطا فرماتا ہے۔ یہ شان ہے جوانوں کی۔ لیکن آج کم نصیبی یہ ہے، آج حالات یہ ہیں کہ الگ الگ انداز کے ڈرامے، الگ الگ انداز کے سیریل، الگ الگ انداز کے گناہ ہمارے نوجوانوں کے اندر رائج کیے جا رہے ہیں۔ ہماری قوم کا جوان یہ سمجھتا ہے کہ دنیا جو اس کے لیے عیاشی کے سامان فراہم کر رہی ہے، یہ شاید کسی محبت کی بنیاد پر۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اگر دنیا کو آپ سے محبت ہوتی تو دنیا آپ کو اس طریقے سے قسم پرسی کے ساتھ جینے پر مجبور نہ کرتی، آپ پر اس طریقے سے بموں کی جو ہے وہ برسات نہ ہوتی، آپ کی بستیوں کو قبرستانوں میں تبدیل نہ کیا جاتا،
آپ کو تعلیم کے حوالے سے محروم رکھنے کے منصوبے نہ بنائے جاتے، تمہاری بیٹیوں کی آبرو نہ لوٹی جاتی، تمہاری بیٹیوں کو برقع پہن کر سگنلوں پر بھیک مانگنے کے لیے مجبور نہ کیا جاتا۔ دنیا کو تم سے کوئی محبت نہیں ہے۔ لوگ اچھی طرح جانتے ہیں جوان کسی قوم کا سرمایہ ہوتا ہے، جس قوم کا جوان بیدار ہو جاتا ہے اس قوم کی تاریخ سنہری حرفوں سے لکھی جاتی ہے، اور جس قوم کا جوان عیاش اور آوارہ ہو جاتا ہے اس قوم کو تباہ کر دیا جاتا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، آج ہمارے مشکل نوجوانوں کا حال یہ ہے، تھوڑی سی دولت ہاتھ آ جائے تو عیاشوں کے اڈے نظر آتے ہیں۔ غربت کی چکی میں پس رہا تھا تو اولیاء اللہ کے آستانے پر بھی جاتا تھا، غربت کی چکی میں پس رہا تھا تو مسجدوں میں بھی جایا کرتا تھا، غربت کی چکی میں پس رہا تھا علماء کی صحبت میں بیٹھتا تھا، لیکن جیسے ہی تھوڑی سی دولت ہاتھ آ گئی، آج اللہ اکبر کیا ہو گیا، مسجدوں سے دور ہو گیا، آستانوں سے دور ہو گیا، علماء کی صحبت سے دور ہو گیا، گناہوں کی لت لگ گئی، اور مالدار دوستوں کی صحبت اختیار کرنے کے چکر میں کبھی کبھی فساق و فجار کی صحبت بھی اختیار کر رہا ہے، کفار کی محفلوں میں بھی جا رہا ہے، مشرکین کے ساتھ رہ کر ان کی مذاقت میں اختیار کر رہا ہے۔ اچھی طرح یاد رکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کسی کو دولت دینا جانتا ہے تو میرا کریم اس سے دولت چھیننا بھی جانتا ہے۔ اگر دولت کی بنیاد پر تم عیاشوں کے اڈوں کو آباد کرنے کی کوشش کرو گے تو قدرت نے تمہیں دولت دے کر تم سے آنکھیں بند نہیں کر لی ہے۔ وہ اللہ جس نے اپنے بندوں کو دولت عطا کی، اور دولت کی ریل پیل کی بنیاد پر لوگ اللہ کو بھول گئے، اللہ کے قانون کو پیٹ کے پیچھے ڈال دیا، پھر اللہ نے ان کے ہاتھوں میں بھیک کے کٹورے تھما دیے۔ بلکہ اللہ اکبر، بہت کلپ چلی تھی انٹرنیٹ پر اور سوشل میڈیا پر وہ کہ لیبیا کا شہزادہ جس کا حال یہ تھا کہ کئی کمپنیاں خالص اس کے لیے عطر بناتی تھی، وہ کمپنیوں کا عطر جس سے عوام خریدتی تھی وہ نہیں خریدتا تھا، بہت ساری کمپنیاں اس کے لیے عطر بنانے کے لیے مخصوص تھی۔ لندن کے ہائی وے پر وہ لندن کا قانون توڑ کر کے جو وہاں کی رفتار مقرر ہے اس سے بڑھ کر کے کار چلانے والا شخص بش، بل کلنٹن اور سعودی کے بادشاہوں سے جس کے دوستانہ تعلقات ہوں، اس شان سے زندگی گزارنے والا، سونے کی کاروں میں بیٹھ کر اترانے والا شخص، جب اس کے برے دن آئے اور قدرت نے اس کی پکڑ کی تو پھر لوگوں نے دیکھا کہ ایک چھوٹے سے کمرے میں وہ پناہ لینے پہ مجبور ہو گیا، اور پھر اس کی کیفیت یہ ہوئی کہ جس کمرے کے اندر وہ چھپنے پہ مجبور ہوا تھا اس کمرے میں بیت الخلا کا انتظام تک نہ تھا، وہ جہاں بیٹھتا اور لیٹتا تھا اس کو مجبوراً وہیں پر ضروریات سے فارغ ہونا پڑتا تھا، اس کو ایک پھٹے ہوئے چھپے میں ایک پوشیدہ کپڑے کے اندر دیکھا گیا، اور اس حالت میں وہ پکڑا گیا کہ اس کی انگلیاں زخمی تھی۔ میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کا استعمال کرنے والوں، جب لیبیا کے شہزادے کے ساتھ یہ ہو سکتا ہے تو تم زیادہ سے زیادہ کاروباری ہو، تم زیادہ سے زیادہ فیکٹریوں کے مالک ہو، تم زیادہ سے زیادہ کمپنیوں کے مالک ہو، دولت پا کر تم دولت دینے والے خدا کو بھول گئے، جس نبی کے صدقے میں قاسم نعمت کے صدقے میں اللہ نے تمہیں دولت دی، تم اس رسول کی رضا اور ناراضگی کو بھول گئے۔ اللہ اکبر، قلبوں میں جانے کا وقت تو ہے مگر مسجد میں آنے کا وقت نہیں۔ مجھے بتاؤ اللہ اکبر، آج مسلمان کو کہا جائے چلو مسجد میں نماز کے لیے تو مسلمان جوان کہتا ہے مولانا میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ میں تم سے پوچھتا ہوں یہ ٹائم اور تم زندگی کہاں سے کما کر کے لائے؟ ساری زندگی دینے والا تو اللہ ہے، ایک ایک سانس دینے والا تو اللہ ہے، ایک ایک لمحہ دینے والا تو اللہ ہے، اور ہم اپنی زندگی کا کتنا مس یوز کر رہے ہیں، کتنا غلط استعمال کر رہے ہیں۔ ہمیں وہ زندگی جو اللہ نے پہلی اور آخری مرتبہ عطا کی ہے، اللہ اس سے پہلے ہم دنیا میں کبھی نہیں آئے تھے، اور جب دنیا سے چلے جائیں گے تو اس کے بعد پھر دنیا میں کبھی نہیں آئیں گے۔ جس زندگی
चुका है, वो 3 घंटे फिल्म के लिए तो निकाल सकता है, रोजाना 1 घंटा सीरियल के लिए तो निकाल सकता है, फेसबुक व्हाट्सएप पर चीटिंग और चैटिंग के लिए तो वक्त उसके पास है, लेकिन जिस अल्लाह ने पूरी जिंदगी अता की उस रब के लिए आपके पास वक्त नहीं, उस खुदा के लिए आपके पास टाइम नहीं। डॉक्टर चंद घंटे ऑक्सीजन देता है तो हजारों का बिल बना करके आपके सर डाल देता है। डॉक्टर ने चंद घंटे ऑक्सीजन दी तो हजारों का बिल आ गया। कुदरत ने पूरी जिंदगी आपको ऑक्सीजन दी, उसका बिल कुदरत की तरफ से क्या मांगा गया, उसका सिला कुदरत की तरफ से क्या मांगा गया। किडनी लोग मुंतकिल करते हैं, अभी मैं इस पर कोई गुफ्तगू नहीं कर रही है, तो हमारे मुफ्तियान किराम करते हैं कि जायज है या नाजायज, लेकिन अगर किडनी किसी के जिस्म से निकाल कर किसी के जिस्म में मुंतकिल की गई तो लाखों से बात की जाती है। मुझे बताओ, अल्लाह तबारक व तआला ने जिस्म के तमाम आज़ा हमें मुफ्त में अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसके बदले में हमसे क्या मांगा? अल्लाह ने उसके सिले में हमसे क्या मांगा? कुछ नहीं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमसे क्या मुतालबा किया? कुछ नहीं। और हम सबके लिए टाइम निकाल दें, वक्त के लिए हमारे पास टाइम नहीं। दौलत के नशे में इतने चूर हो गए, दौलत के नशे में इतने डूब गए कि अल्लाह के लिए वक्त नहीं है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हमारे बुजुर्गों का हाल ये था, वो जिंदगी को इतना कीमती जानते थे कि एक बुजुर्ग आटे को पानी में डालकर घोल कर पीते थे। किसी ने कहा, बुजुर्ग अगर आप आटा पानी में डालकर घोल कर पीने की बजाय आप उसकी रोटी बनाकर खाएं तो ये आपकी सेहत के लिए ज्यादा मुफीद होगा। वो फरमाते हैं, जितनी देर में रोटी बनाऊंगा और रोटी खाऊंगा उतनी देर में पता नहीं कितनी मर्तबा कई रकत में नवाफिल अदा कर लूंगा और कितनी मर्तबा अल्लाह का जिक्र कर लूंगा। हम ये तो नहीं कर सकते, हम इतनी कसरत से इबादत तो नहीं कर सकते, लेकिन क्या हम पंच वक्ता के लिए भी टाइम नहीं निकाल सकते? हम अल्लाह रब्बुल इज्जत की इबादत के लिए भी टाइम नहीं निकाल सकते? हुजूर से इश्क का दावा, आका से मोहब्बत का दावा, नबी के नाम पे जान तक कुर्बान कर देने की बात, गुलामी ये रसूल में मौत भी कबूल है, ये नारा कितनी आसानी से लगता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जो कौम गुलामी ये रसूल में फज्र की नमाज में 20 मिनट की नींद कुर्बान न कर सके, वो कौम अपनी जान तक कुर्बान कर सके। किसी अंग्रेज मुफक्किर ने ये बात कही थी कि जिस वक्त तक मुसलमान जुमा में जैसी तादाद में आते हैं, जब तक मुसलमान फज्र की नमाज में वैसी तादाद में न पहुंचे, उस वक्त तक मुसलमानों से डरने की कोई जरूरत नहीं। ये कुछ नहीं कर सकते, कोई इंकलाब नहीं ला सकते, इसलिए कि खोखले नारों से कभी इंकलाब नहीं आया, ज़बानी जमा खर्च से कभी इंकलाब नहीं आया, बदअमलों से कभी इंकलाब नहीं आया। इंकलाब जिन्होंने पैदा किया है वो दिल के साफ लोग, वो अहले दिल, अल्लाह अकबर, जिन्होंने अपने दिलों को संवार लिया था, जिनके दिलों में इश्क़ रसूल का सौदा समाया था, वो चारों दिल मुस्तफा करीम के कदमों पे कुर्बान करने में अपनी जिंदगी की मेराज समझते थे। इंकलाब हमेशा उन्होंने पैदा किया है। अल्लाह अकबर, जिस कौम का हाल ये हो कि जो कौम 20 मिनट की नींद अपने नबी के नाम पे कुर्बान कर सके। इश्क़ मुस्तफा के नाम पे झंडियां लगाना आसान है, उनको में लगाना आसान है, किसी मज़ार पे फूल डाल देना आसान है। हम इसको मना नहीं करते, इसलिए कि इमाम अहले सुन्नत ने इसकी दलीलें अता फरमाई। हमारा स्टेज बड़ा जिम्मेदार स्टेज, लेकिन आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या सिर्फ यही इश्क़ रसूल? दुनिया हमें किस नजर से देखती है? दुनिया हमें किस नजरिए से देखती है? वो अंग्रेज मुफक्किर कहता है कि जब तक मुसलमान जुमा की तरह फजर न पढ़े, इनसे डरने की कोई जरूरत नहीं है, कोई इख्तिलाफ नहीं ला सकते। तो किसी पूछने वाले ने पूछा कि आखिर जुमा की तरह फजर पढ़ने का इनके हालात से क्या ताल्लुक है? तो उस वक्त उसने कहा था कि जो कौम अपने नबी के नाम पे नींद कुर्बान न कर सके, वो कौम अपने नबी के नाम पे जान क्या कुर्बान? हम हर एक के लिए सब कुछ कुर्बानी देने
जाए उसको मनाने की फिक्र है, बच्चे रूठ जाए उनको मनाने की फिक्र है। क्या हमने ये भी सोचा कि अल्लाह की रहमत रूठ गई है, हम उसको भी जरा मना लें? दुनिया से क्या लेकर के जाओगे? सब दुनिया में रह जाएगा, मेरी दुकान, मेरा मकान, मेरा माल, मेरे दोस्त, मेरे अहबाब। मौलाए कायनात शेर खुदा अली मुर्तजा फरमाती हैं, दुनिया में जो है वो सब लोग ख्वाब देख रहे हैं। जब इनकी आंखें मौत की वजह से बंद होगी तब इनकी आंखें खुलेगी और पता चलेगा कि ये दुनिया तो ख्वाब में हैं हम सब, और ख्वाब पर इतना इतराया नहीं करते। आप यूं समझे उसको कि बंबई की सरजमीन पर एक शख्स चने बेचता हो और बंबई के फुटपाथ पर वो चंद घंटे अपनी थकन उतारने के लिए सो जाता हो और सुबह ताजा दम होकर के कोशिश करता हो कि फिर मैं चने बेचकर कुछ पैसे कमाऊं। ऐसे ही एक रात वो थक करके चूक सो गया फुटपाथ पर, टाट बिछाकर, ऊपर ओढ़ने के लिए कुछ है नहीं, आंखें बंद हुई तो उसने ख्वाब देखना शुरू किया कि मैं तो अपने गांव पहुंचा और मुझे इतना खजाना मिल गया कि उस खजाने से मैंने गांव में ताजमहल की तरह एक महल तामीर कर लिया। मेरी बड़ी बड़ी दुकानें हो गई, मैंने 4-4 औरतों से निकाह भी कर लिए, कई बच्चों की विरादत भी हो गई, बच्चे भी पैदा हो गए, जवान भी हो गए, कई कारें मेरे घर के सामने खड़ी हुई हैं। उसी में वो ख्वाब में मस्त था कि पीछे से कोई आया और आकर उसके पैरों पे पैर मार के कहा, उठ, सुबह हो गई और तूने लोगों के रास्ते को जाम करके रखा है, खड़ा हो यहाँ से और चलता नहीं। जरा सोचो उसके दिल पर क्या गुजरेगी? क्या उसका ख्वाब उसको इस गम से निजात दिला सकेगा? क्या उसका मकान, उसका महल, उसकी औलाद जो उसने ख्वाब में देखा था उसको अब यहाँ पर करवा सकेगी? नहीं, हरगिज़ नहीं। इसी तरह तो हम ये जो कुछ देख रहे हैं, मकान, दुकान, कारोबार, बाल, बच्चे, बीवी, दोस्त, अहबाब, जिस वक्त जिस्म का रिश्ता रूह से टूट जाएगा उस वक्त ये सब के सब मिस्ले ख्वाब के अल्लाह पर अजनबी हो जाएंगे और हमें जब जाना होगा ना दुकान जाएगी, ना मकान जाएगा, ना कारोबार जाएगा, कुछ नहीं जाएगा साथ में। इंसान अगर कुछ ले जाएगा अपना अमल, जो साथ ले जाना है उसके लिए कोई कोशिश नहीं, और जिसने साथ नहीं जाना है उसके लिए रात और दिन एक किया जा रहा है, झूठ बोला जा रहा है, उसके लिए हराम काम किए जा रहे हैं। मौला कहना पता चलेगा कि ये दुनिया तो ख्वाब में हैं हम सब, और ख्वाब पर इतना इतराया नहीं करते। आप यूं समझे उसको कि बंबई की सरजमीन पर एक शख्स चने बेचता हो और बंबई के फुटपाथ पर वो चंद घंटे अपनी थकन उतारने के लिए सो जाता हो और सुबह ताजा दम होकर के कोशिश करता हो कि फिर मैं चने बेचकर कुछ पैसे कमाऊं। ऐसे ही एक रात वो थक करके चूक सो गया फुटपाथ पर, टाट बिछाकर, ऊपर ओढ़ने के लिए कुछ है नहीं, आंखें बंद हुई तो उसने ख्वाब देखना शुरू किया कि मैं तो अपने गांव पहुंचा और मुझे इतना खजाना मिल गया कि उस खजाने से मैंने गांव में ताजमहल की तरह एक महल तामीर कर लिया। मेरी बड़ी बड़ी दुकानें हो गई, मैंने 4-4 औरतों से निकाह भी कर लिए, कई बच्चों की विरादत भी हो गई, बच्चे भी पैदा हो गए, जवान भी हो गए, कई कारें मेरे घर के सामने खड़ी हुई हैं। उसी में वो ख्वाब में मस्त था कि पीछे से कोई आया और आकर उसके पैरों पे पैर मार के कहा, उठ, सुबह हो गई और तूने लोगों के रास्ते को जाम करके रखा है, खड़ा हो यहाँ से और चलता नहीं। जरा सोचो उसके दिल पर क्या गुजरेगी? क्या उसका ख्वाब उसको इस गम से निजात दिला सकेगा? क्या उसका मकान, उसका महल, उसकी औलाद जो उसने ख्वाब में देखा था उसको अब यहाँ पर करवा सकेगी? नहीं, हरगिज़ नहीं। इसी तरह तो हम ये जो कुछ देख रहे हैं, मकान, दुकान, कारोबार, बाल, बच्चे, बीवी, दोस्त, अहबाब, जिस वक्त जिस्म का रिश्ता रूह से टूट जाएगा उस वक्त ये सब के सब मिस्ले ख्वाब के अल्लाह पर अजनबी हो जाएंगे, और हमें जब जाना होगा ना दुकान जाएगी, ना मकान जाएगा, ना कारोबार जाएगा, कुछ नहीं जाएगा साथ में।
انسان اگر کچھ لے جائے گا اپنا عمل، جو ساتھ لے جانا ہے اس کے لیے کوئی کوشش نہیں، اور جس نے ساتھ نہیں جانا ہے اس کے لیے رات و دن ایک کیا جا رہا ہے، جھوٹ بولا جا رہا ہے، اس کے لیے حرام کام کیے جا رہے ہیں۔ مولا کائنات شیر خدا علی مرتضیٰ کے حوالے سے حضرت سعید ابن مسیب نے بہت پیاری بات بیان فرمائی۔ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں مولا کائنات کے ساتھ قبرستان گیا۔ جب میں قبرستان پہنچا تو میں قبرستان میں مولا کائنات کو میں نے دیکھا کہ آپ نے قبر والوں کو سلام کیا۔ جب قبر والوں کو سلام کیا تو قبروں سے جواب آیا۔ مولا کائنات نے پوچھا، اے قبر والوں تم پر کیا بیتی؟ جب تم ہم سے جدا ہو گئے تو تم پر کیا بیتی؟ اندر سے جواب آیا، علی پہلے آپ بتائیں کہ جب ہم تم سے جدا ہوئے تو آپ پر کیا بیتی؟ مولا کائنات نے فرمایا، ہم پہ جو بیتی اگر وہ سننا چاہتے ہیں تو سنو۔ تین باتیں میرے مولا نے فرمائی۔ ایک تو یہ کہ تم نے جو مال کمایا تھا وہ سب تمہارے وارثوں میں تقسیم ہو گیا، محنت تم نے کی اور اب تمہارے وارث اس کو اپنی مرضی کے مطابق خرچ کر دیں۔ یہی ہوتا ہے۔ کبھی کبھی تو بیٹا شب برات میں بھی باپ کی قبر پہ نہیں جاتا، بیٹے کو باپ کی قبر پہ جانے کا وقت ہی نہیں ہے، اور اپنا حال یہ کہ ہم سوچ رہے ہیں سب کچھ دنیا کی رنگین میں آئی ہے، دنیا سے کبھی جانا ہی نہیں ہے۔ مولا کائنات کہتے جو مال تم نے جمع کیا تھا، نہ حلال اور حرام میں کوئی تمیز کی تھی، نہ اللہ کا خوف کیا تھا، وہ سب تو تقسیم ہو گیا تمہارے وارثوں میں۔ پھر فرماتے ہیں تمہاری بیویوں نے بیوہ ہونے کے بعد دوسروں سے نکاح کر دیا، اور اب وہ تمہیں یاد بھی نہیں کرتی کیونکہ وہ بھی کسی اور کی ہوگی۔ پھر کہتے ہیں جو مکان تم نے بنائے تھے، وہ مکان جس میں کسی کا آنا جانا تم پر گرا گزرتا تھا، وہ مکان اب تمہارے نہ رہے، تمہارے دشمن اس میں آ کر کے آباد ہو گئے۔ پھر مولا علی فرماتے ہیں اس سے زیادہ میں اور کیا تمہیں کہوں، اس سے زیادہ میں تمہیں اور کیا بتاؤں؟ مال وارثوں میں گیا، بیویوں نے دوسروں کے ساتھ نکاح کر لیا، اور تمہارے گھروں میں تمہارے دشمن آباد ہو گئے۔ اب یہ بتاؤ کہ ہم سے جدا ہونے کے بعد تم پر کیا بیتی؟ تو قبر سے ایک آواز آئی، علی جب ہم قبر میں آئے تو کفن بھی پرانا ہو گیا اور کفن بھی چھین لیا گیا، جسم کو قبر کے کیڑے کھا رہے ہیں، آنکھیں پانی بن کر کے بیٹھ چکی ہے اور پیٹ پھٹ گیا ہے، اتنی بدبو آ رہی ہے کہ اگر اللہ ہم پر کوئی عذاب اور بھی مسلط نہ فرمائے، یہ پیٹ کی بدبو ہی ہماری ہم پہ مسلط کر دے تو یہ ہمارے لیے بہت ہوگا۔ آپ مجھے بتائیں، سعید ابن مسیب کہتے ہیں یہ آواز سن کر مولا کائنات کی آنکھوں میں آنسو آئے اور اتنا روئے ایسا لگتا تھا کہ کہیں رونے کی وجہ سے مولا علی کی جان نہ نکل جائے۔ آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، یہی اپنے ساتھ بھی ہوگا اگر ہم نے آخرت کی تیاری نہیں کی، اپنی جوانی کا صحیح استعمال نہیں کیا۔ میں اپنی گفتگو کو اپنے وقت پہ ختم کرتے ہوئے ایک بات عرض کرتا ہوں، مکمل کرتا ہوں۔ ایک مرتبہ حضرت مالک ابن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک جنگل میں سفر کر رہا تھا اور ذات راہ یعنی میرے ساتھ جو گوشہ سفر تھا وہ ختم ہو گیا، خاص طور پہ پانی ختم ہو گیا۔ میں پانی ڈھونڈنے لگا، اس لیے کہ آج کے دور میں سفر کرنا بھی آسان اور پانی کا مل جانا بھی آسان، جگہ جگہ پر پانی کا انتظام ہوتا ہے، پانی خرید لیتے ہیں، لیکن اس وقت جب لوگ سفر کرتے تھے تو پانی نہ ملنے کی وجہ سے لوگ جنگلوں میں مر جاتے تھے، ان کے نشانات بھی مٹ جاتے تھے، ان کی ہڈیاں بھی گل جاتی تھی، صرف پانی نہ ملنے کی وجہ سے ان کا یہ حال ہوتا تھا۔ حضرت مالک ابن دینار کہتے ہیں پانی ڈھونڈنے لگا، ایک درخت کے پیچھے سے ایک عجیب سی آواز آئی، میں ڈر گیا کہ کہیں یہ آواز کسی درندے کی تو نہیں ہے۔ اچانک دوسری آواز آئی، اے اللہ کے بندے یہ کسی درندے کی آواز نہیں ہے بلکہ ایک اللہ کے ولی نے حسرت کے ساتھ سانس لیے سردخام بھری ہے جس کو تم نے سنا، اور اس طرف آؤ۔ کہتے ہیں جب میں اس طرف گیا تو میں نے ایک اللہ کے برگزیدہ بندے کو عبادت میں مصروف پایا۔ جب وہ عبادت سے فارغ ہوا تو میں نے اس سے کہا
کہ مجھے پانی کی حاجت ہے، میں پانی کے لیے بے چین ہوں۔ تو اس شخص نے کہا اتنی وسیع زمین پر اتنے بڑے جنگل میں تجھے پانی نہیں ملا؟ پھر اس شخص نے کہا میرے ساتھ آؤ۔ مالک ابن دینار کہتے ہیں میں اس کے ساتھ گیا۔ جب اس کے ساتھ گیا تو اس نے پہاڑ پر یہ کہہ کر ایک ٹھوکر لگائی، تجھے اس رب کا واسطہ جو پوسیدہ ہڈیوں میں جان پیدا کر دیتا ہے، اس شخص کے لیے پانی نکال۔ جیسے اس جوان نے پہاڑ پہ پیر مارا، پانی کا چشمہ جاری ہو گیا۔ مالک ابن دینار کہتے ہیں میں نے وہ پانی پیا، اور پانی پینے کے بعد میں نے اس سے کہا کہ تیری شان کتنی بڑی ہے اور آپ مجھے کچھ نصیحت فرمائیں۔ تو وہ کہتے ہیں مالک ابن دینار، اس نے کہا اگر یہ کام تو چاہے تو اللہ تیرے ذریعے سے بھی اس کام کو تکمیل تک پہنچا سکتا ہے، اس کے لیے صرف تجھے دو کام کرنا ہوگا۔ فرماتے ہیں ایک تو یہ کہ تنہائی میں اللہ کی عبادت کو لازم پکڑ، اور دوسرا یہ اپنی جوانی کی زندگی کو حرام کاموں سے بچا، اللہ تجھے بھی یہ مقام عطا فرمائے گا۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اسلام نے جوانی کی عبادت کو بڑی اہمیت دی ہے، اور بڑی اہمیت کی نظر سے جوانی کی عبادت دیکھی گئی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت مالک ابن دینار ہی فرماتے ہیں کہ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ میرا ایک دوست علیم ہو گیا، بیمار ہو گیا، اور جب وہ بیمار ہوا تو میں نے سوچا کہ چل کر کے اس کی زیارت کر لوں اور اس کی عیادت کر لوں۔ جب میں اس بیمار کو دیکھنے کے لیے گیا تو میں وہاں پہنچا تو میں نے کیا دیکھا، اس کے سینے سے گرم گرم سانسیں نکل رہی ہے اور وہ مرنے کے بالکل قریب ہے۔ اس وقت میں نے اس سے کہا اے شخص تیرا کیا حال ہے؟ اس نے کہا مالک پوری زندگی کو میں نے غفلت میں اور جرائم میں گزار دیا ہے، اور اب موت کا وقت بالکل قریب ہے اور گرم گرم سانسیں میرے سینے سے نکل رہی ہے۔ مالک ابن دینار نے کہا اللہ کریم ہے، سچے دل سے توبہ کر لے، اللہ تجھے معاف کر دے گا۔ اس شخص نے کہا مالک میں تجھے گواہ بنا کر یہ اعلان کرتا ہوں کہ میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ جیسے اس نے یہ جملے کہے گھر کے ایک کونے سے آواز آئی اب رہنے دے، ہم نے تجھے معاف کیا مگر تجھے ہمیشہ دھوکے باز پایا، اس لیے اب رہنے دے۔ اللہ اکبر۔ یہ حکایت لکھ کر علامہ ابن الجوزی فرماتے ہیں کہیں تمہارے ساتھ بھی ایسا وقت نہ آ جائے، کیونکہ بندہ جب گناہ کر کے توبہ کرتا ہے تو اللہ اس کو معاف کرتا ہے، پھر وہ گناہ کر کے توبہ کرتا ہے اللہ اس کو پھر معاف کرتا ہے، پھر وہ گناہ کر کے توبہ کرتا ہے اللہ اس کو معاف کرتا ہے۔ جب بار بار بندہ توبہ توڑتا ہے تو پھر اللہ کی رحمت اس کو کہتی ہے کہ تو ہمارے ساتھ اب مذاق مت کر، اللہ نہ کرے کہیں ایسا کرنے والوں میں ہمارا بھی شمار نہ ہو جائے۔ حضور صاحب البرکات کی چوکھٹ پر آنے والوں، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ ولیوں کے آستانوں پر آ کر دل زندہ ہو چلے، ولیوں کی چوکھٹ پر آ کر توبہ قبول ہوتی ہے، گناہوں کی مغفرت ہوتی ہے، ولیوں کی چوکھٹ پر آ کر تقدیریں بدلتی ہے۔ ہم اس چوکھٹ پر آئے ہیں، ہمارا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ ہم اپنے لیے روزی کے لیے، روٹی کے لیے، بچوں کے لیے، بیوی کے لیے، سب کے لیے بہت کچھ مانگتے ہیں۔ کبھی صاحب البرکات کی چوکھٹ پہ آ کر یہ بھی تو مانگے کہ آپ ہمارے دل کو نورانی فرما دیں، آپ ہمارے دل کو منور کر دیں، آپ ہماری آنکھوں کو منور کر دیں، آپ ہمارے دل سے دنیا کی محبت کو نکال کر آخرت کی محبت پیدا کر دیں۔ یاد رکھیں جو دنیا میں ڈوب کر زندگی گزارتے ہیں ان کا زندگی میں بھی ذکر نہیں ہوتا، اور زندگی میں بھی لوگ ان کو نہیں پوچھتے، مگر جو آخرت کی تیاری کرتے ہیں اور اللہ رب العزت کی رضا کے لیے زمین کے اوپر زندگی گزارتے ہیں، وصال کے بعد صدیاں بیت جاتی ہے تو بھی ان کے نام پہ ہزاروں کا مجمع لگ جایا کرتا ہے، ان کے نام پہ ہزاروں کی محفلیں سج جایا کرتی ہے۔ اس لیے ہم اپنی جوانی کی قدر کریں، وقت کی قدر کریں۔ وقت گیا پھر ہاتھ نہیں آئے گا، جوانی گئی پھر ہاتھ نہیں آئے گی۔ اس لیے ان مبارک چہروں کو دیکھیں اور اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کریں تاکہ اللہ ہمیں معاف کر دے، اور چاہے تو زندگی کو بدل کر جائے۔ کاش اتنا ہی ہوتا کہ کوئی بندہ یہ عہد لے کر کے جاتا آیا تھا تو بے نمازی تھا، اور جاؤں گا تو یہ عہد اس عہد کے ساتھ کہ انشاءاللہ خوشی ہو یا غم ہو
कभी मुझसे नमाज तर्क नहीं होगी। अगर इस इरादे के साथ वापस गया, मैं उम्मीद करता हूँ आपका आना भी कामयाब और आपका जाना भी कामयाब। अगर कोई गलती हुई हो, अल्लाह पाक से दुआ करता हूँ मेरा अल्लाह मेरी गलती को माफ फरमाए और सबसे पहले मुझे और आप सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कर दो उसको।